اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اختلاف سے بالاتر ہو کر بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل فیس بک پر یوٹیوب پر ایک کلپ بہت شہرت پا رہا ہے اور لوگ اس کو لے رہے ہیں۔ وہ کلپ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ماتم جائز نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ماتم جائز نہیں ہے، تو ایک جناب والا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن مجید سے حوالہ دیتا ہوں کہ ماتم جائز ہے، اور وہ حوالے میں جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت بولو کون یعقوب علیہ السلام ان کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے تو انہوں نے ان کی یاد میں کیا کیا؟ ماتم کیا، اور ان کے ماتم کا انداز یہ تھا کہ اپنی ران پر ہاتھ مارتے، اپنے سر پر ہاتھ مارتے اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ تینوں چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ ران پہ ہاتھ مارنا، نہ سینے پہ ہاتھ مارنا اور نہ ہی سر پر ہاتھ مارنا۔ ایک چیز ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں مسلسل روتے رہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید آپ کو بتلائے گا وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی جو آنکھیں تھیں نا، ان کی آنکھیں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اور اگر آپ کہتے کہ انہوں نے ماتم کیا تو شاید پھر اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کے نزدیک کہ انہوں نے آنکھوں پر ماتم کیا جن کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، صرف آنکھوں کی بنائی گئی ہے۔ دوسری بات، انبیاء کرام کبھی ماتم نہیں کرتے۔ انبیاء کرام جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کا حکم ان پر آ جائے تو اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کے خلاف کام نہیں کرتے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بچھڑ گئے تھے تو بچھڑنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام روتے رہے، اور یہ رونا اپنی اولاد کی جدائی میں یہ میرے نبی کی سنت ہے، نہ کہ ماتم کرنا سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر 63 سال اور آپ کی اولاد حضرت ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے، دم توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا جی میں بھی روتا ہوں، میری اولاد ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی اپنی اولاد کی جدائی میں رو رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اپنی اولاد کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ ماتم ثابت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر اس ماتم کی سنت کو لے رہے ہیں، ان کے طریقوں کو لے رہے ہیں، تو پھر میرے بھائی یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ اس سے دلیل اور جواز نکال رہے ہیں تو دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی مسلسل جتنی جدائی تھی، چاہے وہ 30 سال تھی چاہے وہ 40 سال تھی، مسلسل غمگین رہے، مسلسل پریشان رہے۔ یہ پھر یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے کہ مسلسل رو، مسلسل پریشان رہو، مسلسل ماتم کرو۔ میرے دوستو آپ نے کون سا طریقہ پکڑا ہوا ہے؟ آپ تو صرف 9ویں 10ویں کو محرم کو جو نا ماتم کرتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کی آپ طریقے بتا رہے ہیں، ان کا آپ جواز پیش کر رہے ہیں، ان کا آپ طریقہ پیش کر رہے ہیں، ان کا آپ نام پیش کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کا نام پیش کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو مسلسل سالوں کے حساب سے ماتم کیا، آپ تو صرف 2 دن ماتم کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ سچے یا ہم سچے؟ آ رہی میری بات سمجھ آپ کو؟ دوسری بات، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماتم جائز ہوتا تو یاد رکھنا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر میں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے جو بہت حسین، بہت جمیل، بہت پیارا ہے اور باقی بچوں سے نرالا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علی شیر خدا کے گھر میں آئے۔ جب بچے کو اٹھایا تو بچے کو اٹھا کر چوما سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے رونا شروع کر دیا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے چاند جیسا بیٹا آپ کی بیٹی کو عطا فرمایا ہے، یہ جنت کا شہزادہ علی شیر خدا کے حق میں آیا ہے، تو روتے کس بات کے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی آ کر مجھے جبرائیل امین نے بتلایا ہے کہ اس کو میری امت کے لوگ ظلماً شہید کر دیں گے۔ اگر ماتم جائز ہوتا تو اس وقت اللہ کے نبی کو بتلا دیا گیا کہ ان کو ظلماً کیا کر دیا جائے گا؟ شہید کر دیا جائے گا۔ اگر ماتم جائز ہوتا
تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ماتم کرتے اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم کرتے کہ حضرت حسین کا ماتم کرو۔ اور اگر آپ یہ میرا کلپ سن کر آپ مجھ پر یہ اعتراض کرو گے کہ اس وقت تو حضرت حسین شہید نہیں نہ ہوئے، میرا عقیدہ ہے کہ اس وقت بھی حسین زندہ تھے اور آج بھی حسین زندہ ہے، اس وقت بھی حسین زندہ باد تھے، آج بھی حسین زندہ باد ہے، اور اس وقت بھی جو حسین سے بغض رکھنے والے تھے وہ تب بھی مردہ باد تھے، آج بھی مردہ باد ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اگر آپ کہتے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین مرے تو نہیں تھے، فوت تو نہیں ہوئے تھے، شہید تو نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ اس وقت بھی حضرت حسین زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ میں آج بھی حضرت حسین کو مردہ نہیں مانتا۔ اگر میں آج مردہ مانوں تو میرا ایمان ضائع ہو جائے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے دین کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانے کی دین کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو جناب ماتم تو ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسموں پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے گریبانوں کو چاک کرے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور اپنے منہ پر مارے، اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خدارا میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ میں کسی کے ایک ازالے کا، ایک شبے کا ازالہ کر رہا ہوں، ان کو جواب دے رہا ہوں، نہ کہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں۔ یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا کہتی ہے۔ اور آج آپ کو ایک نقطے کی اور بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہوگی، وہ بات یہ ہے کہ جس وقت جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ کربلا کے میدان میں آپ شہادت نوش کر گئے، اس وقت 60 یا 61 ہجری تھی، 60 یا 61 ہجری، اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ کی شہادت جب ہوئی، اس شہادت کی عین گواہی اور اس آنکھوں سے دیکھنے والا آپ کا بیٹا امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد سن 95 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ 34 سال حضرت امام زین العابدین اپنے باپ کو اس شہادت کے فائز پر دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، اپنی بہن کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے والد کو دیکھتے ہیں، وہ سارا منظر دیکھتے ہیں اہل بیت کا، صحابہ کرام کا اور شمر اور ان کے لوگوں کا۔ حضرت حسین پر یہ ظلم سارا کچھ عینی شاہد ہے، امام زین العابدین اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 95 ہجری میں جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، میں آج آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ امام زین العابدین حضرت حسین کے قریب ہیں، نہ میں آپ حضرت حسین کی زیادہ قریب ہوں، نہ آپ زیادہ قریب ہیں۔ اگر حضرت حسین کی زیادہ اگر قریب ہے وہ آپ کی اولاد اہل بیت حضرت امام زین العابدین آپ کی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ 34 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہیں، 95 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، تو 34 سال بنتے ہیں۔ اگر 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ حضرت امام زین العابدین نے ماتم کیا ہو، اپنے سینے پر مارا ہو، اپنے کپڑے چاکے ہو، اپنے جوتے اتارے ہو، اپنے چارپائی کو الٹا کیا ہو، اپنے جاڑوں کے رخ بدلے ہو، یا آپ نے ان کی یاد میں اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے ہو اور اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے ہو، اپنی بیوی کو کہہ دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات ملتی ہے کہ امام زین العابدین کفر کے سامنے ڈٹ کر بولے ہیں، اور آپ یزید کے سامنے گئے اور یزید کے سامنے بھی آپ نے حق کا خطبہ دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ یزید میری کچھ باتیں مانو، کچھ شرائط مانو، کہ جو میرے والد کے قاتل ہیں وہ پیش کرو، ان سے میں خود انتقام لوں گا۔ دوسری آپ کی شرط تھی کہ مجھے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھانے دیے جائے، خطبہ دیا جائے، تاکہ میں لوگوں کے سامنے حقائق بیان کروں۔ مگر پہلی شرط آپ کی قبول نہیں ہوئی کہ قاتلان حسین آپ کے سامنے پیش کیے جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ اس میں غدار موجود تھے۔ ظاہر بات ہے اگر قاتلان حسین پیش کیے جاتے تو شاید بڑے اس میں بڑے پکڑے جاتے، بڑے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مشن آپ کے بعد آپ کے بیٹے نے اس طرح زندہ کیا کہ حق بات کو ظالم جابر کے سامنے پیش کیا، نہ کہ مارنے کو پیش کیا گیا۔ تو حضرت حسین کا مشن یہ ہے کہ آپ کے مشن کو آگے پہنچایا جائے، آپ کے طریقے کو آگے پہنچایا جائے، اور ظالم اور جابر کے سامنے جو حضرت حسین کا مشن تھا، جو طریقہ تھا، اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق